بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مترو، جب بغداد کے اوپر منگولوں نے حملہ کیا تھا چنگیز خان نے، تو وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا تھا، وہاں کی انٹلیکچوئل کمیونٹی یہ ڈسکس کر رہی تھی اس وقت کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں بغداد کے باہر کھڑی ہوئی ہیں اور بغداد کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ بغداد کا کیا حال ہوا۔ مطلب کہنے والے تو کہنے لگے کہ جی اسلامی سویلائزیشن ختم ہو گئی، لیکن پھر قدرت کا بھی ایک عجب نظام تھا کہ جنہوں نے اٹیک کیا وہی مسلمان ہو گئے اور وہی پھر آگے چل کے مسلمانوں کی قوت بنے۔ یعنی انویڈرز جو تھے انہوں نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے تاریخ دان یہ بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اگر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے نا اس آئیڈیالوجی کے اوپر، تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح سے اس کے اندر لوگوں کو انسپائر کرنے کی کیپیبلٹیز اس آئیڈیالوجی میں موجود ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سویلائزیشن تھی نا، بڑا گولڈن جو ایرا تھا اسلام کا، وہ آخر میں اس طرح سے ختم ہوا کہ فوجیں باہر کھڑی ہیں اور نان سیریس ایشوز جو تھے وہ ڈسکس ہو رہے تھے ملک کے اندر۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں؟ انڈیا کے اندر سب سے بڑا مدعا بی جے پی کا یہ ہے کہ کسی طرح سے کانگریس پارٹی، جو کہ ایک ویسٹرن ممالک کی جانب سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا ایک الٹرنیٹ ہے بی جے پی کا، تو بی جے پی سمجھتی ہے کہ ان کو کسی طرح سے دھپڑ دھوس کر دیں پارٹی کو ہی۔ یعنی دیکھیں راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تو وہاں سب سے بڑی ان کی جو نظر ہے وہ اسی چیز پہ، دھیان سب سے زیادہ اسی کے اندر ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ دھیان اس پہ دے رہی ہے عوامی لیگ کہ کسی طرح سے بی این پی اور یہ جو چیلنج پوز کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے اپ کمنگ الیکشنز کے لیے، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ ٹولہ کہہ رہا ہے کہ بنا الیکشنز کے ہم قوم کے اوپر مسلط ہو کے رہے کئی سالوں تک، مطلب ہم الیکشنز نہ کریں، ایسے ہی فری فنڈ میں بیٹھے رہیں بس بنا الیکشنز کے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے یہ نان سیریس قسم کے ایشوز ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن دنیا بڑا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ایسے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں کہ جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے 2-3 سال پہلے۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایپیسوڈ لگایا ہے آج، اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے یورپ کے ملک جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ چائنا، جرمن چانسلر گئے، پھر میکرون صاحب، پھر یہ جو اسپین کے پرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں، یورپین یونین کی چیف گئی ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک ملکوں کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ بیجنگ جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنے مستقبل کے جو ان کے ٹریڈ کے معاہدات ہو گئے یا یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ایشوز جو ہے وہ سارے وہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز یہ بتانے جا رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ہسٹوریکل واقعہ ایک اور پیش آنے والا ہے، ایک اور ہسٹوریکل واقعہ۔ کچھ روز پہلے جو آپ نے سعودی ایران نارملائزیشن دیکھی نا، لگ بھگ اتنا ہی امپورٹنٹ واقعہ ایک اور پیش یہ ہونے والا ہے کہ سیریا جو ہے، سیریا مڈل ایسٹ کے سب سے امپورٹنٹ ترین ملکوں میں سے ایک اور اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ملک، سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا، اچھوت بنا دیا گیا تھا سیریا کو ایک زمانے میں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ سیریا کے اندر سے بشار الاسد کی گورنمنٹ جائے گی، بشار الاسد کو کوئی حق نہیں پہنچتا سیریا کے اوپر حکمرانی کرنے کا، وہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ یہ ذرا آپ 2011 کا واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ اوباما سیرین پریزیڈنٹ اسد مسٹ اسٹیپ ڈاؤن۔ President Obama on Thursday for the first time explicitly called on Syrian President Bashar al-Assad to step down, a symbolically significant step intended to ratchet up pressure on the government 5 months after the start of the uprising in the country. یہ جو so called uprisings تھی، یہ کیا تھا؟ یہ جو عرب اسپرنگز ہوئی تھیں اور یہ ڈرامے بازیاں، یہ کیا تھا؟ یہ پروجیکٹ تھا اصل میں۔ تیونس کو دھپڑ دوس کر دیا گیا، مختلف عرب ملکوں کے اندر انارکی پھیلائی گئی کہ ریولیوشن آ رہے ہیں جی، ریولیوشن ہے، یہ کلر ریولیوشن قسم کی چیز۔ ساروں کے پیچھے بیسیکلی امریکہ تھا، ری ڈیزائن کر رہے تھے مڈل ایسٹ کو، لیکن وہ مکمل طور پر وہاں پر سکسیسفل ہو نہیں سکے۔ اور انہی دنوں میں سیریا کے اوپر بھی انہوں نے برڈن ڈالا اور سیریا کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی۔ اچھا، سیریا کے اندر انہوں نے فری سیرین آرمی بھی بنائی،
کردوں کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا. کردوں کو وعدہ کیا انہوں نے کہ آپ بشار الاسد کو دھپڑ دوز کریں تو آپ کو کردستان بنا کے دیتے ہیں امریکہ سے, اور وہ ان کے جھانسے میں آ گئے. کرد بھی مسلمان ہیں ویسے, تو وہ آپس میں لڑنے لگے کرد اور یہ بشار الاسد والے. اچھا, مڈل ایسٹ کے جو باقی کے عرب ممالک ہیں, پاورفل جی سی سی کے ممالک, وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ تھے, کیونکہ امریکہ یونیپولر ایک سپر پاور تھی دنیا کے اندر, سب سے بڑی پاور یہی تھے, کوئی اور دور دور تک ان کا مد مقابل نہیں تھا. تو جی سی سی کے عرب ملکوں کا پیسہ لگتا رہا بشار الاسد کے خلاف, ویپنز یورپ سے آتے رہے اور ان کے خلاف لڑائی چالو ہو گئی. لیکن بشار الاسد جو تھے ان کو پیوٹن صاحب نے سہارا دیا, پیوٹن نے بشار الاسد کو بچایا, اور انہی دنوں میں پھر امریکہ کی وجہ سے بشار الاسد کو عرب لیگ سے بھی باہر نکال دیا گیا, اور ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ان کا ایک بائیکاٹ کر دیا گیا, ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا. لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ملک جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ وہ لے کر آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اگلا جو ٹریڈ اور اکانومی کا ہب بن کے ابھرنا ہے دنیا کے اندر, ان کا پلان یہ ہے. محمد بن سلمان تو اوپنلی یہ چیز ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ یورپ بننا ہے, دنیا کو ہماری طرف دیکھنا پڑے گا, اور میں ساری بزنس اور انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں پر لے کر آؤں گا. مڈل ایسٹ کے اندر صرف سعودی نہیں, اس کا ایک براڈ ایک ایجنڈا ہے بڑے لیول کا کہ مڈل ایسٹ سارا کا سارا. اب اس کے چلتے ان کو چاہیے اسٹیبلٹی, تو لہٰذا انہوں نے ایران کے ساتھ بھی صلح کر لی, انہوں نے جناب جی سی سی والوں نے ترکی کے ساتھ بھی صلح کر لی, ایجپٹ کے ساتھ بھی صلح کر لی, سب کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی پچھلے دنوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ وہ بشار الاسد جس کو نکال دیا گیا تھا عرب لیگ سے, وہ پہنچ گئے اپنی وائف کے ساتھ یو اے ای, اور جب یو اے ای پہنچے تو 21 توپوں کی سلامی ان کو دی گئی. اور اب ایک بہت بڑی نیوز یہ آ رہی ہے کہ بشار الاسد کو دوبارہ عرب لیگ میں شامل کیا جا رہا ہے. اگین 2011 میں میرے خیال سے ان کو نکال دیا, اب دوبارہ ان کو عرب لیگ میں وہ لینے جا رہے ہیں, سعودی عرب لینے جا رہا ہے. رائٹرز نے تھوڑی دیر پہلے خبر لگائی ہے کہ سعودی عربیہ ٹو انوائٹ سیریاز اسد ٹو عرب لیڈر سمٹ اینڈنگ ریجنل آئسولیشن, اور یہ جو ان کو بلایا گیا ہے اس میں ان کا ویسے ہی استقبال ہونا ہے, ویسے ہی ویلکم ہونا ہے جیسا یو اے ای کے اندر ہوا. 21 توپوں کی سلامی, ہائیسٹ لیول کا یوں سمجھیں کہ ان کو ویلکم ملنے جا رہا ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا چمتکار اب کس نے کروایا؟ ایران اور سعودی کی صلح جو تھی دوستی, وہ تو کروائی جناب چائنا نے, تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ان کو کون آپس میں ملا رہا ہے؟ بشار الاسد والوں کو اور سعودی عرب والوں کو. سیریا اور سعودی کی دوستی کس نے کرائی ہے؟ جناب پیوٹن, رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن صاحب. سیریا اور سعودی عرب کی نارملائزیشن کروا رہا ہے, بلکہ پیوٹن نے ہی ترکی اور سیریا کی نارملائزیشن کرائی ہے, اور پیوٹن نے ہی ترکی اور ایران کی نارملائزیشن کرائی ہے. تو یہاں پہ کھل کے دو ملک, دو بڑے پاور ہاؤسز دنیا کے, رشیا اور چائنا, مکمل طور پر آپ کو مڈل ایسٹ کو چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپ سائڈ ڈاؤن مڈل ایسٹ چینج ہو گیا ہے. امریکہ بالکل کارنر ہو چکا ہے, مطلب ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اب دیکھیں نا, یہ مسائل زیادہ تر تو انہی کے اپنے کریٹ کیے ہوئے تھے. یہ وارز کس نے شروع کروائی ہوئی تھی وہاں پہ؟ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ رول نظر آتا ہے. بیسیکلی میں نے کہا تھا کل بھی, یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وہاں پر موجود ہے جو کہ بڑا پاورفل ہے. تو جنگیں بہت ساری تو انہوں نے خود ہی مچائی ہوئی ہیں. یہ جو سیریا کے خلاف میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیرین جو آرمی انہوں نے بنائی تھی, کوئی $1 ارب, $1.5 ارب سے زیادہ پیسے لگا دیے تھے انہوں نے. سیکرٹ آپریشن, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ امریکہ وہاں پر پروکسی چلا رہا ہے بشار الاسد کے خلاف, تو بعد میں پتہ چلا. لیکن یہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں وہاں پر. مڈل ایسٹ چینج ہو رہا ہے مکمل طور پر, اور ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے. وہ ٹریڈ اور اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں. جنگوں کو چھوڑ دے بس, آپ جتنی جنگیں لڑنی تھی لڑ لی. اب جو ہوگا یہاں پر ٹریڈ ہوگا, اب جو ہوگا یہاں پر بزنس ہوگا, اکانومی یہاں کی ٹھیک ہوگی, اور ایک ہارمنی کریٹ ہوگی, اور کنفلکٹس ریزالو ہونے کا موسم مڈل ایسٹ کے اندر چل پڑا ہے. اور اس کے پیچھے دو ممالک رشیا اور چائنا موجود ہیں, اور ان کے ریجنل آرڈر کے اندر کنفلکٹس اور کلیشز کی کوئی جگہ نہیں ہے.